رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ آل عمران آیت 156. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصیر. اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے متعلق کہا جب وہ سفر پر گئے یا جنگ میں مارے گئے، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. یہ آیت غزوہ احد کے پس منظر میں نازل ہوئی. اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور بہت سے صحابہ شہید ہوئے تھے. منافقین اور کمزور ایمان والے لوگوں نے اس موقع پر شہیدوں کے خاندان والوں سے کہا کہ اگر یہ لوگ جنگ میں نہ جاتے تو مارے نہ جاتے. یہ کافرانہ باتیں کہہ کر ان کے غم کو اور بڑھا رہے تھے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس کافرانہ اور جاہلانہ سوچ سے منع فرمایا. ایسے لوگ جو تقدیر کے منکر ہوتے ہیں وہ موت اور حیات کو کسی بھی اسباب سے جوڑتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا تمہیں نفع پہنچانے آ جائے تو وہ تمہیں اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو وہ تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. جامع ترمذی کی یہ حدیث تقدیر کے عقیدے کی تصدیق کرتی ہے کہ دنیا کے کوئی اسباب اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتے. اس لیے اللہ کا احکام ہے کہ تم کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ. اے ایمان والو، جو کہتے ہو ان کے بھائی بہن سفر پر نکلتے ہیں اور وہاں مارے جاتے ہیں، یا جنگ پر نکلتے ہیں وہاں مارے جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں ایسا جملہ کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو ہمارے ساتھ ہوتے، اگر نہیں جاتے تو مارے نہ جاتے، یہ کافرانہ جملہ ہے. یہ منافقین کا طرز عمل ہے. یہ مسلمانوں میں مل جل کر رہتے اور ایمان والوں کی ہمت کو کم کرنے کے لیے کہتے کہ اگر مدینہ میں رہتے تو مارے نہ جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر کا لفظ شیطان کی طرف سے ہے، اگر کا لفظ نہیں کہنا چاہیے. یہ جملہ اللہ کو نہیں شیطان کو خوش کرتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ پسند ہے، اور ہر ایک میں بھلائی ہے. جو چیز تمہیں فائدہ دے اس کی ہی رس کرو، اللہ سے مدد مانگو اور عاجز نہ ہو جاؤ. اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہوتا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ کی تقدیر تھی، اس نے جو چاہا وہی کیا. کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھولتا ہے. یہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر مگر شیطانی وسوسہ ہے، لہذا ایسے جملے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ موت تو ہمیں ہر حال میں آنی ہے، چاہے آپ گھر میں بیٹھے ہو، چاہے میدان جنگ میں ہو. جس کا وقت لکھا ہے اس وقت موت آ کر رہے گی. کوئی بھی تدبیر یا احتیاط اسے ایک لمحے کے لیے بھی ٹال نہیں سکتی. نہ اس کا وقت پہلے آ سکتا ہے نہ بعد میں. قرآن میں سورہ نحل آیت 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان کی موت آ پہنچتی ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کے مرنے کا وقت اور جگہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے، اور جو کچھ کام تم کر رہے ہو وہ خوب دیکھ رہا ہے. موت اگر گھر میں بھی آنا ہے
تو وہ اللہ کے حکم سے ہی آئے گی، اور جنگ میں بھی آنی ہے تو اللہ کے حکم سے ہی آئے گی۔ اللہ کی راہ میں موت آنا یہ بہت خوش قسمتی کی علامت ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے موت آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کے علاوہ کوئی نہیں جو جنت میں جانے کے بعد واپس آنا چاہے گا، لیکن شہید چاہے گا کہ وہ 10 بار واپس آئے اور 10 بار وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو، کیونکہ اس نے دیکھ لیا ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں کا اکرام کیسا ہے۔ جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا عنہ کا واقعہ بھی ہم نے پڑھا ہے۔ انہیں اس بات کا دکھ تھا کہ انہیں میدان جنگ میں شہادت کیوں نہیں ملی۔ ان کی خواہش تھی کہ میدان جنگ میں شہید ہو جاؤں۔ موت کے وقت ان کے آخری کلمات تھے کہ میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تلوار یا نیزے کے نشان نہ ہو، لیکن افسوس آج میں اونٹ کی طرح اپنے بستر پر مر رہا ہوں۔ یہ ان کے کلمات تھے، کیونکہ ان کی پوری زندگی میدان جہاد میں گزری۔ سپاہ سالار تھے، سپاہی تھے، پھر بھی انہیں میدان جنگ میں موت نہیں آئی۔ ان کے واقعات اور حالات پڑھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ بہت زیادہ بہادر سپاہی تھے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شجاعت عطا کی تھی، لیکن انہیں چاہت کے باوجود بھی میدان جہاد میں موت نہیں آئی، شہید نہیں ہوئے تھے وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے کہ کہاں مرنا ہے، اسی طرح انہیں موت آئی۔ مومن کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے کہ اس کی موت کا وقت مقرر کیا ہوا ہے اور جگہ بھی مقرر ہے، لہٰذا وہ صبر کرتا ہے، ملامت نہیں کرتا۔ اسے دنیاوی حسرت و افسوس یا تکلیف نہیں ہوتی، وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو مجھ سے ملنے کو پسند کرتا ہے میں بھی اسے ملنے پسند کرتا ہوں۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، تو زندگی کا مقصد اللہ کے احکام کی تعمیل اور آخرت کی تیاری ہی ہے، نہ کہ موت کے ڈر سے نیک اعمال سے دور بھاگے۔ موت تو ہر حال میں ہمیں آنی ہے، بہتر موت تو وہاں آنا بہتر ہے جہاں شہادت کا درجہ اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہو۔ آیت 157، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جانب سے جو مغفرت اور رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یہ آیت دراصل ان لوگوں کے خیالات کی نفی کرتی ہے جو موت کو سفر یا جنگ سے جوڑتے ہیں اور شہادت کو نقصان سمجھتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں مارے جانا شہادت کی موت ہے، جو کہ ایمان اور قربانی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں نکلنے کے بعد جہاد کے ارادے سے سفر میں ہو یا نیکی کے کام میں مصروف ہو اور اس کی قدرتی موت آ جائے تو وہ بھی اس کا انجام دنیاوی مال و دولت، ساز و سامان جمع کرنے والوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جو اللہ کی راہ میں مرتا ہے، چاہے شہید ہو یا قدرتی موت مرے، اسے اللہ کی بخشش اور رحمت ہے اور جنت میں اعلیٰ درجات نصیب ہوں گے۔ شہید کو مرنے کے بعد زندہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کا ذکر سورہ آل عمران آیت 169 میں آیا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق لیے جا رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ کی راہ میں زخم لگے ہوں اور اس نے اللہ سے ملنے کی نیت سے زخموں پر صبر کیا تو قیامت کے دن اسے اس حال میں آئے گا کہ اس کا زخم خون سے بہ رہا ہوگا۔ خون کا رنگ تو خونی ہی ہوگا مگر خوشبو کستوری کی ہوگی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مرنے سے اس کو یہ درجہ کتنا بلند درجہ عطا ہوتا ہے اور کتنا اعلیٰ درجہ ملتا ہے، آخرت میں بہترین بدلہ ملتا ہے۔ اس آیت کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ آخرت کی نہ ختم ہونے والی نعمتیں دنیا کی خلیل مال و متاع سے کہیں زیادہ بہتر اور عظیم اور قیمتی ہے۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ
موت کا وقت مقرر ہے، لہذا گھر بیٹھ کے مرنے کے بجائے اللہ کی راہ میں، دین کی راہ میں مرنا دنیا کی ہر دولت اور خواہش سے افضل ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ مومن کا مقصد زندگی صرف جینا نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا ہے۔ آیت 158، وَلَئِن مِتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ، ہر حال میں تم اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں موت کے خوف کو ختم کرنے اور زندگی کا اصل مقصد سمجھانے کے لیے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ انسان چاہے بستر پہ مرا ہو یا میدان جنگ میں مرا ہو، اس کی اہمیت اس بات سے نہیں کہ وہ کیسے مرا، بلکہ اس بات سے ہے کہ وہ مر کر کہاں جا رہا ہے۔ اصل منزل اللہ کی بارگاہ ہے، تمہارا ٹھکانہ کوئی اور نہیں، بلکہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تم کہیں چلے جاؤ، زمین کے کسی کونے میں دب جاؤ یا سمندر میں ڈوب جاؤ، تمہارا ٹھکانہ بس ایک ہی ہے، صرف اللہ کے پاس۔ جب واپسی اللہ ہی کے پاس ہے تو جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو پھر موت سے کیا ڈرنا۔ یہ آیت انسان کو اس کی منزل یاد دلاتی ہے، وہ ہے جو اللہ کی طرف لوٹاتی ہے۔ اس آیت کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہمارا اصل ٹھکانہ اللہ کی بارگاہ ہے، تو موت سے بھاگنا فضول ہے، کیونکہ پناہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے حضور میں اکٹھا کیے جائیں تو اللہ ان سے راضی ہو، تو کیوں نہ پھر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رحمتک یا ارحم الراحمین۔